اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ عمل کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مندی اور گھاٹے کا شکار نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نیکی کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے اور ان کو ان کے خرچ کا بہترین عوض عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک صدقہ و خیرات کا موسم ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن بندہ اپنے رب کی اطاعت و عبادت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و اکرام کی کوشش کرتا ہے تاکہ باری تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کے معاملات کو آسان کر دے اور اس کو بھلائی اور جنت کے راستے کی توفیق دے دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات بے انتہا پسند ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خوب زیادہ عطا و بخشش کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں سب سے زیادہ سخی و کریم تھے، جبکہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا جود و سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صدقات و خیرات اور سخاوت و کرم کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الغرض جو بندہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، انسانی و اخلاقی عطا و بخشش پر قائم و دائم رہتا ہے اور ہمیشہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے اور بھلائی کی کنجی کے مانند رہتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس پر اپنی نعمتیں قائم و دائم رکھتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو مزید در مزید عطا کرتا ہے۔ بلا شبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ فرمایا، ان للہ قوما یختصهم بالنعم لمنافع العباد ویقرها فیہم ما بذلوها۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو وہ بندوں کی نفع رسانی کے لیے خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، جب تک وہ لوگ ان نعمتوں کو بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان میں قائم و دائم رکھتا ہے۔ یا اللہ، نماز و روزہ کے اہتمام پر ہماری مدد فرما اور خیر کی راہ میں
خرچ کی توفیق دے کر ہمیں عزت و تکریم بخش دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ روزہ دار مومنوں، باری تعالی جل جلالہ اپنی کتاب مبین میں فرما رہا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کیا کرو، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا شبہ شیخ زائد علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کے معانی کو عملی جامہ پہنا دیا تھا، چنانچہ وہ انسانیت کی خبرگیری اور احسان و اکرام میں لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے، اور جن دینی و انسانی کاموں کا انہوں نے اہتمام کیا ہے ان میں سے ایک وقف علی الخیر بھی ہے۔ در حقیقت وقف کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب قائم و دائم رہتا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ اور ایک پائیدار نفع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته یلحقہ من بعد موتہ۔ بلا شبہ مومن کو اس کے جن اعمال اور اس کی جن نیکیوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، وہ نیک اور صالح اولاد جنہیں چھوڑ گیا، یا وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال دیا تھا، تو ان چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ شیخ زائد علیہ الرحمہ کا یوم وفات آنے والا ہے، ہمیں ان کی دینی و انسانی عطا و بخشش کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کا احساس کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری ذی شعور حکومت شیخ زائد کے نہج پر گامزن ہے، چنانچہ اس نے بہت سے فلاحی و خیراتی منصوبے قائم کیے ہیں اور انسانی ہمدردی کے بے شمار اقدامات کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک وقف الملیار وجبہ بھی ہے، جس کے تحت روزہ داروں کے لیے افطاری کا اور محتاجوں کی غذائی ضرورت پوری کرنے کا نظم کیا گیا ہے، اور 1 ارب لوگوں تک کھانا پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔